بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے ایک واقعے سے متعلق۔ یہ واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے، بہت سے لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے تقریباً ہر شخص نے اس واقعے کو سن رکھا ہوگا۔ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں دشمن سے مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو پکڑا اور اس کو پچھاڑا، اسے گرایا اور اس کے سینے کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، اور اس کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ جب چہرے کے اوپر تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہیں چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے اور واپس ہونے لگے، اسے چھوڑ کے وہیں واپس ہونے لگے۔ جب واپس ہونے لگے تو یہ جو شخص تھا یہ اٹھا اور اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر معلوم کیا کہ پہلے تو آپ مجھے قتل کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ پہلے میں تمہیں جو قتل کر رہا تھا وہ اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا تو مجھے خیال گزرا کہ اگر میں ابھی شخص کو قتل کروں گا تو یہ قتل کرنا میری ذات کے لیے ہو جائے گا، میرے نفس کے لیے ہو جائے گا، ابھی اللہ کے لیے قتل کرنا نہیں رہے گا، تو اس لیے میں نے جو ہے تمہیں قتل نہیں کیا۔ پھر آگے بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس شخص نے اسلام قبول کر لیا، یا بعض باتیں اور اس کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ واقعہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اس واقعے کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے، اس کی کوئی سند سرے سے موجود نہیں ہے۔ البتہ اہل تشیع جو شیعہ ہیں ان کی بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور وہیں سے شاید کسی نے اس کو نقل کر دیا اور پھر اس کو شہرت جو ہے حاصل ہو گئی ہے۔ تو اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، لہذا اس واقعے کو بیان کرنا، اسے سنانا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے اس واقعے کو عقل کے خلاف بھی قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی سند تو موجود ہے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عقل کے خلاف بھی ہے۔ عقل کے خلاف اس طرح سے ہے، بعض اہل علم نے لکھا ہے، جیسے شیخ صالح المنجد، وہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی میدان جنگ کے اندر جائے گا تو اس کے لیے جائے گا تاکہ وہ فریق مخالف سے مقابلہ کرے۔ کفار و مشرکین جو لڑنے کے لیے آئے ہیں ان سے مقابلے کے لیے مسلمان گئے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ میدان جنگ کے دوران میں بھی کسی کافر کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ ان کے اوپر جا کے حملہ کرے، ان کو جا کے قتل کرے، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے وہ مزید لکھتے ہیں کہ جب اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا تھا، جیسا کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اب تو وہ حضرت علی کا بھی دشمن ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ اللہ کا دشمن تھا، اب تو حضرت علی کا بھی دشمن ہو گیا تھا، لہذا اب تو بدرجہ اولا اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، اب تو ضرور اس کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے عقل کے خلاف بھی ہے۔ بہرحال یہ تو عقلی باتیں ہیں، لیکن اس روایت کی کوئی سرے سے سند موجود نہیں ہے۔ اس واقعے کی تحقیق مفتی عبدالباقی اخوندزادہ صاحب نے بھی کی ہے۔ وہ خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر کو تھوکنے کے بعد چھوڑ دینا شیعہ کی روایات کے علاوہ حدیث کی کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس واقعے کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف کرنا درست نہیں ہے، لہذا اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔